بنائیں گے اور کھائیں گے تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی پرائیویٹ گفتگو ہوتی، لیکن وہ محترمہ تو ایک ایسا کیس جس کے اوپر پورا ملک جو ہے میک اور بریک کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اگر اس کیس کا فیصلہ جو ہے ایک طرف ہوتا ہے تب بھی، یہ دوسری طرف ہوتا ہے تب بھی جو ہے یہ ملک کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر کنسنسس سے فیصلہ نہ ہوا اور فل کورٹ نے کوئی فیصلہ نہ کیا تو یہ کیس جو ہے یہ اس ملک کے لیے ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے، اور ایسا جو ہے وہ اس سے پہلے ہوا ہے۔ 70-71 کے الیکشن نے اس ملک کو 2 لخت کر دیا۔ 77 کے متنازع الیکشن نے اس ملک کو 11 سال مارشل لا کے سپرد کر دیا، جس سے کلاشنکوف کلچر بھی آیا اور دہشت گردی بھی آئی۔ تو اس کیس کے اوپر وہ محترمہ اثر انداز ہو رہی ہیں، اسے سمجھا رہی ہیں کہ لاکھوں بندے اکٹھے ہیں یہاں پی ٹی آئی کے جلسے میں۔ یہ بھی جھوٹ بول رہی ہیں، وہاں پہ لاکھوں بندے تھے ہی نہیں، یعنی وہ 10-15 ہزار بندے کو لاکھوں بندہ بتا رہی ہیں، اور پھر کہہ رہی ہیں کہ باقی شہروں میں بھی لاکھوں بندے تھے۔ میرے پاس اس دن کی رپورٹ موجود ہے، کسی شہر میں 150, 80, 70, 250 سے زیادہ بندے نہیں تھے، وہ کہہ رہی ہیں لاکھوں بندے تھے، اور پھر اسے کہہ رہی ہیں کہ یہ سارے آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ ان کی دعائیں سنیں اور یہ فیصلہ کریں۔ وہ بھئی یہ پرائیویٹ گفتگو کیسے ہو گئی؟ ایک سرکاری آدمی کے ساتھ اگر عزیز داری ہے آپ کی، وہ میں ہوں یا کوئی جج صاحب ہو، تو جو آپ کی سماجی پوزیشن ہے، سماجی حیثیت ہے، آپ کو اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ آپ اگر ایک بہت بڑے انسان جس کے پاس بہت بڑا عہدہ ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو آپ کو اس تعلق کا دھیان رکھنا پڑے گا، آپ کو اپنی سماجی حیثیت کے مطابق گفتگو کرنا پڑے گی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ملک جو ہے وہ اس صورتحال سے دوچار ہے۔ 14 مئی کو سپریم کورٹ کا حکم ہے، چیف جسٹس صاحب کا اور 3 رکنی بینچ کا حکم ہے کہ جی آپ جو ہے یہ سنائیں، آپ 14 مئی کو الیکشن کروائیں۔ ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، یہ پراپیگنڈا ہے ان کا۔ آج میں آپ کے پاس کھڑا ہوں، اور جس طرح کے رستے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ میں اگر الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تو مجھے پھر یہاں پہ کیوں آنا چاہیے تھا؟ یہاں پہ میں آپ کے پاس کھڑا ہوں تو الیکشن کے لیے کھڑا ہوں۔ آپ نے بھی ووٹ کی بات کی ہے، تو الیکشن کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ الیکشن جب ہوگا لڑیں گے اور جیتیں گے انشاءاللہ، لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن ایک دن ہونے چاہیے، اور تمام اسمبلیوں کے ایک دفعہ ہونے چاہیے۔ اگر آپ اس طرح سے کروائیں گے کہ ایک اسمبلی کا الیکشن 14 مئی کو ہو جائے، باقیوں کے الیکشن جو ہیں وہ 8 اکتوبر کو ہوں گے، یہ الیکشن اس ملک کو لے دے جائے گا، اس ملک کا بٹھا بٹھائے گا۔ آگے ہی پہلے ہی اکانومی کا جو ہے وہ بٹھا بیٹھا ہوا ہے۔ اس بندے نے 4 سال اس ملک میں ماسوائے انتقام کے اور نفرت کی سیاست کرنے کے کوئی کام نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے اس ملک کی معیشت کا بٹھا بیٹھ گیا۔ یہ یہاں پہ غالباً اپنا اشفاق ایڈوکیٹ صاحب نے بات کی کہ یہاں پہ جو ہے آپ اندازہ کر لیں کہ قیمتیں جو ہیں وہ مئی 2018 میں کیا تھیں۔ آٹا 35 روپے کلو تھا، چینی 50 روپے کلو تھی، ڈالر جو ہے وہ 110-12 روپے کا تھا، اور جب سے یہ آئے انہوں نے 3.5 پونے 4 سال جو ہے یہ چیزیں اور قیمتیں جو ہیں یہ بڑھتی رہی ہیں، کبھی بھی ان میں جو ہے وہ کمی نہیں آئی۔ اور اس کے بعد جو IMF کا معاہدہ کیا، وہ معاہدہ ایسا کیا کہ اس نے ایسا جکڑا اس ملک کو کہ اس معاہدے کی شرائط پورے کرتے کرتے ہم اس انجام کو پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا جی تمام سبسڈیز ختم کریں، پیٹرول جتنے میں باہر سے ملتا ہے اتنے میں دیں، بجلی جتنے میں یونٹ بنتا ہے اتنے میں دیں، گیس جتنے میں پڑتی ہے اتنے میں دیں۔ تو جب ہر چیز جو ہے وہ اتنے میں دیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو اس وقت ہمارا حال ہے۔ تو ہمارا یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے مل سکا،
اور آج اگر آپ نے یہاں پہ مجھے بلا کے جو آپ نے گفتگو کی ہے، جس طرح سے میری حمایت کا اعلان کیا ہے، تو اس پہ اوپر بھی مجھے پوری طرح سے یقین ہے کہ جو آدمی مخالفت کر سکے اور یہ کہہ سکے کہ میں مخالف ہوں، وہی آدمی جب حمایت کا اعلان کرتا ہے تو وہ پھر حمایت بھی اسی طرح ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے، اور اس یقین کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ الیکشن میں نہیں، جب تک آپ کی اور میری زندگی ہے، انشاءاللہ ہر الیکشن میں جو ہے وہ آپ میرے ساتھ ہوں گے اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جہاں تک ترقیاتی کاموں کا معاملہ ہے، دیکھیں آپ کے علم میں ہے کہ مرکز جو ہے، مرکز کے پاس بجلی ہے، بابڈا ہے، گیس کا محکمہ ہے، جو کہ اب گیس جو ہے وہ ملک سے ختم ہو رہی ہے، اور ماہرین کہہ رہے ہیں کہ 8% ہر سال کم ہو رہی ہے، اور اگر اگلے 5-7 سال میں گیس پائپ لائن ایران سے یا ازبکستان سے پائپ لائن نہ آئی اور زمین سے بھی کوئی گیس کا ذخیرہ برآمد نہ ہوا، تو پھر شاید جہاں پہ گیس اس وقت جل رہی ہے وہ بھی جو ہے وہ پھر ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے تو اس وقت وہ معاہدہ کیا تھا، کوئی 1000 جو ہے وہ مائل کے اوپر، کلومیٹر کے اوپر وہ مبنی پائپ لائن تھی۔ اگر وہ کام شروع ہو جاتا، جاری رہتا، تو آج تک مکمل ہو چکا ہوتا، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 4 سال میں کام ہوا کوئی نہیں ہے۔ کوئی منصوبہ آپ یعنی یہ آپ کے فیصل آباد سے آپ کے حلقے سے موٹر وے گزرتی ہے، دوسری موٹر وے جو ہے وہ سمندری کے پاس سے گزرتی ہے، آپ کے شہر میں جتنی مین روڈز ہیں، آپ کے شہر میں جو ہے وہ کارڈیالوجی کا بڑا ہاسپٹل ہے، آپ کے شہر میں یونیورسٹیز ہیں، آپ کے شہر میں بہت بڑا چلڈرن ہاسپٹل ہے، ان میں سے کوئی ایک بتا دیں کہ جو ان 4 سالوں میں انہوں نے وہاں پہ کوئی کمرہ بھی بنایا ہو۔ وہ سارے منصوبے وہ ہیں جو ہمارے دور کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے دور کے یا میاں نواز شریف کے دور کے، انہوں نے ان 4 سالوں میں ماں سوائے تقریریں کرنے کے، لوگوں کو گالی گلوچ سکھانے کے، اوئے توئے کا کلچر سمجھانے سے، نوجوان نسل کو بدتمیز اور خراب کرنے کے، انہوں نے کوئی اور کام نہیں کیا۔ انہوں نے صرف سوشل میڈیا چلایا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کسی کی عزت کو عزت نہیں رہنے دیا۔ لیکن جب وہ سوشل میڈیا اب ان کی بھی عزت کو جو ہے وہ ہاتھ ڈال رہا ہے، تو اب یہ رو رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہمارے خلاف یہ بات ہو رہی ہے، ہمارے خلاف وہ بات ہو رہی ہے، ہماری آڈیو جو ہے وہ لیک ہو رہی ہیں۔ بھئی آڈیو لیک، اب یہاں پہ میں کوئی بات کروں تو پھر بات میں کروں گا تو کوئی لیک ہوگی نا، اگر میں بات کروں گا نہیں اور کوئی غلط بات نہیں کروں گا تو پھر وہ کیسے لیک ہو سکتی ہے؟ اب یہ چیف جسٹس صاحب کی جو ساس محترمہ ہے، وہ جو گفتگو فرما رہی ہے طارق رحیم صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان کے ساتھ، اور کچھ لوگ ہمارے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ نجی گفتگو ہے، پرائیویٹ گفتگو ہے، خواتین ہیں، تو یہ تو بڑی بری بات ہے کہ وہ لیک ہو گئی۔ بھئی بڑی سیدھی سی بات ہے، پرائیویٹ گفتگو جو ہے وہ انسان تک محدود ہوتی ہے۔ میں اگر اپنی ذات کے متعلق اپنے بھائی سے، اپنے والد سے، اپنے چچا سے، اپنی بہن سے، اپنی وائف سے بات کروں تو وہ بات میری جو ہے وہ پرائیویٹ ہوگی۔ اگر میں ملک کے کسی کیس کے حوالے سے بات کروں یا میں ایسی بات کروں کہ اس بات سے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ بھائی پرائیویٹ بات کیسے ہو گئی؟ میں اگر ملک کا وزیر داخلہ ہوں اور میرا بھائی جو ہے وہ اگر تو مجھ سے میرا حال چال پوچھے، بچوں کا حال چال پوچھے، یہ پوچھے کہ جناب عید کہاں کرنی ہے،
یا عید کے موقع پہ جو ہے وہ آپ مجھے کیا دیں گے، تو یہ تو وہی پرائیویٹ بات. اور اگر وہ میری سرکاری حیثیت پہ اثر انداز ہوتے ہوئے مجھے کوئی بات سمجھائے یا قائل کرے کہ میں کسی کا نقصان کروں اپنی سرکاری حیثیت کو استعمال کر کے، میں کسی کا فائدہ کروں اپنی سرکاری حیثیت کا فائدہ اٹھا کے ناجائز فائدہ دوں کسی کو، یا کسی کا ناجائز نقصان کروں، تو یہ میری پرائیویٹ گفتگو کیسے ہو گئی جی؟ یہ تو میری پرائیویٹ گفتگو نہیں ہے. وہ محترمہ جو ہیں وہ اگر وہ کہتی کہ عمر بیٹا آپ عید اس مرتبہ ہمارے پاس کریں، میں یا عید آپ کے پاس آ کے کرنا چاہتی ہوں، عید کے اوپر میں آپ کو یہ تحفہ دینا چاہتی ہوں، یا عید کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ